یہ ہم رونا کیوں رو رہے ہیں؟ یعنی لوگ مجھے کہتے ہیں یار کہ جی آپ میٹھی میٹھی باتیں کہاں سے میٹھی کریں گے یار، جنازہ نکال دیا دین کا انہوں نے، کوئی چیز بچی ہے؟ کون سی میٹھی بات کروں؟ آپ نماز سے شروع ہو، نماز کا حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے۔ پاکستان میں 90% لوگ اس طریقے پہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے۔ نہ رو نہ رو۔ مسئلہ رفع الیدین ایک فروعی اور اختلافی مسئلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ مرزا جلمی رفع الیدین کے مسئلے کو لے کر اس قدر پروپیگنڈا کرتا ہے، یہاں تک کہتا ہے کہ میرے بیانات کے بعد رفع الیدین کرنا فرض ہو چکا ہے، اور رفع الیدین یہ توحید کا قلعہ ہے۔ اور پھر اس رفع الیدین کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے مرزا جلمی چند ایک دھوکے دیتا ہے اور سادہ بالکل عوام الناس کو، سادہ لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دھوکوں میں سے ایک اس کا بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ جب بھی بات کرے گا کہے گا کہ آپ اپنی نماز کا طریقہ بخاری مسلم سے ثابت کریں۔ آپ کا تو طریقہ نماز بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہے، جبکہ یہ ایک احمقانہ اس کی شرط ہے، احمقانہ اس کا مطالبہ ہے۔ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے اس چیز کو بخاری مسلم ہی سے ثابت کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع جو کہ مرزا جلمی بیان بھی کرتا رہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی کی سنت، یعنی اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں کتاب اللہ اور بخاری مسلم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہیں حدیث میں ذکر موجود ہے کہ تم نے جب سنت کو اخذ کرنا ہے تو بخاری مسلم ہی سے اخذ کرنا ہے، باقی بعد کی کتاب یا اس سے پہلے کی کتاب کو چھوڑ دینا ہے، بخاری مسلم سے سنت کو اخذ کرنا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ یہ جو حدیث ہے یہ خود حدیث بخاری مسلم میں موجود نہیں ہے، نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ ابو داؤد، نہ ابن ماجہ، نہ نسائی۔ یہ حدیث امام مالک کی الموطا میں، بلاغات امام مالک سے، اور المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے حدیث نمبر 320 اور ایک دوسرے نسخے کے مطابق 318 نمبر یہ حدیث ذکر کی ہے۔ اب یہ حدیث خود صحیح بخاری مسلم میں موجود نہیں، کتب ستہ میں موجود نہیں ہے، جو کہ حجیت حدیث کی ایک دلیل ہے، جس کی بنیاد پہ ہم بات کرتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول۔ حضور نے تو سنت کا ذکر کیا ہے، بخاری مسلم کا ذکر نہیں کیا۔ اب یہ کہے گا کہ بخاری مسلم میں سنت ہی تو ہے، تو بھئی صحیح بخاری مسلم میں سنت ہی ہے، تو کیا سنت محصور ہے بخاری مسلم کے اندر کہ جو بخاری مسلم میں حدیث نہیں ہے وہ سنت نہیں ہے؟ یا بخاری مسلم سے پہلے جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، موطا امام محمد ہے، موطا امام مالک ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، کیا وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں؟ کیا یہ کوئی ضابطہ اور قانون قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے سنت کو اخذ کرنے کے لیے بخاری مسلم سے حوالہ پیش کرنا ہے؟ ادروائز بخاری مسلم کے بعد اگر اس کے علاوہ آپ حوالہ پیش کریں گے یا سنت کا ثبوت پیش کریں گے تو وہ سنت نہیں مانی جائے گی، وہ حدیث نہیں مانی جائے گی۔ یہ ایک احمقانہ اس کا مطالبہ ہے جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لینا ہے۔ اب سنت جو ہے وہ جہاں سے ملے گی؟ پھر جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں، احادیث کی بات کرتے ہیں، جب حدیث ہمارے پاس پہنچتی ہے تو سب سے پہلے حدیث کے حوالے سے محدثین، فقہاء، مجتہدین وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر حدیثیں موجود ہیں، صحیح ہیں، تو ان میں تطبیق کا معاملہ ہوتا ہے، راجع مرجوح کا مسئلہ ہوتا ہے، ناسخ و منسوخ کا معاملہ پیش آتا ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ان تمام احادیث کو دیکھ کر نتیجہ کیا نکالا جائے، رزلٹ کیا نکالا جائے اور سنت کس کو قرار دیا جائے۔ اگر یہی ضابطہ اور قانون لے لیا جائے تو میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں کہ بخاری مسلم ہی سے بعض ایسی روایات ہیں کہ جن کو سنت قرار نہیں دیا جاتا جبکہ وہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں، اور امت کے آپ آئمہ، محدثین اور فقہاء کی آراء اور ان کے جو موقف ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ یہ مثالیں ہوتی ہیں صرف مسئلے کو سمجھانے کے لیے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے 4 مقامات پہ 2 صحابہ سے حدیث کو بیان کیا ہے۔
224, 225, 226 اور 2471 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. قاما فبالا وتودع. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، پیشاب فرمایا اور آپ نے بعد میں وضو فرمایا. اب یہ 4 حدیثیں صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں دو صحابہ سے موجود ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی. نہ بخاری میں نہ مسلم میں بیٹھ کے پیشاب کرنے کی ایک بھی حدیث موجود نہیں، نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں. تو کیا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت قرار دے دیا جائے اور انہی حدیث کے مطابق فیصلہ کر کے یہ کہا جائے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے؟ نہیں، آگے چلیں گے. اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث کو دیکھیں گے. جب ہم دیگر کتب احادیث کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث نمبر 12 لے کے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتی من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه. تمہیں جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرماتے تھے فلا تصدقوه، اس کی تصدیق نہ کرو. ما کان یبول الا قاعدا، حضور تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرماتے تھے. یہ ایک حدیث جامع ترمذی میں حدیث نمبر 12 ہے اور 4 حدیثیں بخاری مسلم میں 2 صحابہ سے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی اور ایک بیٹھ کے پیشاب کرنے کی ام عائشہ صدیقہ سے حدیث ہے جامع ترمذی حدیث نمبر 12. اب سنت کیا ہے؟ سنت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے ماخوذ ہو رہی ہے. تو وہ جو بخاری مسلم کے اندر 4 حدیثیں ان کا کیا کریں گے؟ ان کی توجیحات محدثین نے کی ہیں. 8 توجیحات فقہا نے اس کی بیان کی. 8 توجیحات. بعض نے کہا کہ یہ حدیثیں اور یہ عمل منسوخ ہے، بعض نے کہا کہ وہ مرجوع ہے اور سیدہ عائشہ کی حدیث راجح ہے، بعض نے یہ کہا کہ وہ کسی علت اور عذر کی بنا پر اس پر محمول کیا جائے گا. الغرض تقریباً 8 توجیحات فقہا نے اس کی فرمائی ہیں کہ وہ جو 4 حدیثیں بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی، ان کو سنت قرار نہیں دیا. بیان جواز کے لیے کسی عذر کی وجہ سے، کسی علت کی وجہ سے، کسی حرج کی وجہ سے وہ عمل ہوا ہے، وہ عمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے. اب مرزا جیلمی جو ہے وہ صرف اپنے اس موقف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اتنا جری بے باک ہو چکا ہے کہ وہ کہتا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے. الاعیاذ باللہ تعالی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ پوری اسلامی ہسٹری اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایک محدث، کوئی ایک فقیہ آپ کو پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ملے گا جس نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت قرار دیا ہو. لیکن چونکہ یہ اپنا ایک ذہن بنا چکا ہوتا ہے اور اپنا جو سٹیٹمنٹ دے چکا ہوتا ہے، بس اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ایسے سے الٹے مسئلے کر دیتا ہے کہ جس کا جو ہے نا وہ اسلام اور اسلامی تاریخ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اب یہ ایک مثال ہے. اس کے ساتھ دوسری مثال لے لیں. صحیح بخاری میں 5615، 16 اور 17 3 احادیث امام بخاری لے کے آئے سیدنا مولا علی سے اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما 2 صحابہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا. یہ صحیح بخاری میں 3 احادیث ہیں امام بخاری لے کے آئے. اب کھڑے ہو کے پانی پینا سنت باعث ثواب ہے، جنت میں جانے والا عمل ہے. یہاں کے دوسری دیگر احادیث کو ہم دیکھیں گے تو امام مسلم نے 6 احادیث ذکر کی ہیں 3 صحابہ سے صحیح مسلم کے اندر. حدیث نمبر 5275 سے لے کر 5275 سے لے کر 5279 تک 6 احادیث سیدنا انس بن مالک، ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلسل احادیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا، حضور نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے روکا، حضور نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے جھڑکا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے زجر فرمایا اور یہاں تک فرمایا کہ جو کھڑا ہو کے کھا پی لے اسے چاہیے کہ وہ کیا کر دے. سیدنا انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے کھانا کھانا یہ پانی پینے سے بھی زیادہ اخبث ہے. یہ صحیح مسلم کی 5275 سے لے کر 5275 سے لے کر 5279 تک یہ 6 احادیث مسلسل موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے کھانا کھانے اور پانی پینے سے منع فرمایا. اب اس پر بھی پھر فقہا نے جو ہے وہ اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کیا. بہرحال ایک طبقہ فقہا کا احناف کا یہ ہے کہ جو کھڑے ہو کے پانی پینے کو جو ہے وہ خلاف افضل اور مکروہ جانتے ہیں اور بیٹھ کے پانی پینے کو سنت قرار دیتے ہیں، اور جو کھڑے ہو کے پانی پینے کی روایت ہیں ان کو منسوخ قرار دیتے ہیں.
اس عمل کو متروک اور منسوخ قرار دیتے ہیں۔